قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پاکستان بنایا۔ وہ بیمار تھے، ان کو ٹی بی کا مرض تھا۔ ان کے ڈاکٹرز انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کیجئے، لیکن قائد اعظم کا جواب یہ تھا کہ میرے پاس یعنی میری جیب میں سب کھوٹے سکے ہیں، مجھے ہی پاکستان یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے اور ایک الگ ریاست قائم کرنی ہے، میرے علاوہ یہ کوئی کام اور نہیں کر سکتا، اس لیے میں آرام نہیں کروں گا۔ اور اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری بیماری کسی پر آشکار مت کریں، بس آپ کا یہ مجھ پر اور یہاں کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہو، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں اتنا شدید علیل ہوں، بیمار ہوں، تو یہ بر صغیر کی پارٹیشن تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، اور یوں پاکستان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ان کے ڈاکٹرز نے کسی کو نہیں بتایا، اور قائد اعظم صاحب نے جو اس وقت کہا تھا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں، تو آج ہمیں 2022 میں پتہ چلتا ہے کہ ماں سوائے ایک دو کے بقایا سب کھوٹے سکے ہی پاکستان کے اقتدار کے مسند پر جو بیٹھے، یعنی جنہوں نے بھی حکمرانی کی، وہ سبھی کھوٹے سکے تھے۔ اس کی تفصیل آپ سے میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے قائد اعظم صاحب کا وہ مقدمہ جس میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جناب میرے اوپر ایک بہت گھناؤنا الزام لگا ہے، اور شرافت ہی صرف میری زندگی کا ٹوٹل کمائی ہے، یا جو کچھ میں نے زندگی میں سب کچھ کیا وہ ایک شریف اور ایک نیک انسان کے میں کرتا رہا، لیکن جو الزام لگا ہے اس سے تو میری ساری نیک نامی ختم ہو جائے گی اور میں بہت مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اور سچ کو ثابت کر سکتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، حالانکہ میں بہت سارے وکیلوں کے پاس گیا۔ تو قائد اعظم صاحب نے اس سے کہا کہ تمہارا اصل میں ماجرا یا ملزم کیا ہے، تمہارے اوپر کیس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر کیس جو ہے وہ ایک خوبرو خاتون ہے، اس نے الزام لگایا کہ میں نے اس کی عصمت دری کی۔ اب قائد اعظم نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارا وکیل ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں جناب، میرے اوپر یہ گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے، میں کسی طرح سے بھی اس میں شامل نہیں ہوں اور نہ ہی میں وہاں موجود تھا، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی گواہی نہیں، لیکن آپ جہاں مجھ سے یقین لیں، جہاں مجھ سے وعدہ لیں، جہاں میرے سے آپ قسم لیں، میں دینے کو تیار ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو میں کہیں دنیا میں حرام موت تو نہیں مر جاؤں گا۔ اب قائد اعظم صاحب اس شخص کی بات سن کے تو تھوڑے سے رنجیدہ بھی ہو گئے اور کہا کہ تم کچھ سوالوں کے جواب دو۔ انہوں نے چند ضروری سوالات کیے، اور جب یہ پرکھ کر سمجھ لیا کہ واقعی اس شخص نے یہ گناہ نہیں کیا تو اسے کہا کہ میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا، لیکن تمہیں ایک چیز کا خیال رکھنا اور اس پر عمل ابھی سے شروع کرو گے تو پھر ہوگا۔ اس نے کہا جناب آپ بتائیے کہ میں کس طرح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ میں معصوم ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تم بالکل خاموش ہو جاؤ، کوئی تمہیں گالیاں دے، کوئی تمہیں بہت برا کہے، تم نے آگے سے جواب نہیں دینا، اور تمہارے چہرے پر کوئی ایسا تاثر بھی نہ ہو، اور تم نے بولنا بھی نہیں، اور تم نے جو کچھ سنا ہے اس کا تاثر اپنے چہرے پر تم نے بالکل نہیں لے کر آنا، ورنہ تم نہیں بچ پاؤ گے۔ اس شخص کو کیونکہ اپنی نیک نامی بہت عزیز تھی تو اس نے کہا جی میں اپنے کانوں کو بالکل بند کر لوں گا، اور جو کچھ سنوں گا اس کا تاثر میرے فیس پر یا میرے ایکسپریشن میں نہیں آئے۔ اب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ مقدمے میں سوال و جواب جیسے تحریر میں دیتے ہیں وہ دے دیے گئے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، محلے کی گواہی جو ہے اس کی فہرست میں ڈال دی گئی۔ جج نے جب پوچھا قائد اعظم صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ شہادت میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں کہ جو یہ ثابت کرے کہ جس وقت یہ جرم ہوا تھا تو یہ وہاں پر نہیں تھے یا انہوں نے یہ جرم نہیں کیا، کوئی ان کی گواہی کے لیے آپ نے کسی کا ذکر نہیں کیا اس لسٹ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جناب کیا کریں، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بابا آدم بھی خطا کر کے تو جنت سے باہر نکال دیے گئے، تو یہ بھی ایک انسان ہے، یہ اس سے خطا ہو گئی، اور اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرح کا اس نے اقرار جرم کر لیا۔ جج بہت حیران ہوا کہ آپ نے تحریر میں تو لکھا ہے کہ یہ بہت شریف آدمی ہے، تو پھر اس نے کیسے جرم کر لیا؟ تو آپ نے کہا کہ جی بس اس سے یہ جرم ہو گیا۔ تو جج صاحب متوجہ ہوئے اس ملزم کی طرف اور اسے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا کہ جج نے اس سے کچھ سوال کیا، کیونکہ اس کو منع جو کر دیا گیا تھا۔ اب صورتحال سب کے لیے تشویش کا باعث ہوگی
کہ جس پر الزام ہے وہ کچھ نہیں بول رہے. تو وقفہ لیتے ہوئے حضرت قائد اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ جرم ہوا تو اس خاتون نے اتنے زور سے اس پر چیخ و پکار کی کہ یہ کانوں سے بہرا ہو گیا اور اس کی گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت بھی جاتی رہی. اس کے بعد جج صاحب کی طرف دیکھا تو ساتھ ہی وہ ملزمہ بھی کھڑی تھی. وہ فوراً بول اٹھی. اس نے کہا نہ تو میں چیخی تھی اور نہ ہی یہ وہاں پر تھا جس کی وجہ سے اس کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. تو قائد اعظم صاحب نے کہا جناب یہ گواہی آپ نوٹ کر لیجئے کہ محترمہ جو کچھ الزام لگا رہی ہیں یہ سب جھوٹا ہے. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. مقدمہ ہم نے جیت لیا. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے کیونکہ اس نے بھی خود مان لیا کہ نہ تو یہ چیخے نہ ہی اس نے کچھ ایسا کیا جس سے اس کی سننے اور بولنے کی صلاحیت جاتی رہی. اور پھر اس ملزم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم آزاد ہو, تم بول بھی سکتے ہو اور تم سن بھی سکتے ہو. تو یوں وہ مقدمہ جیت لیا گیا. اب عمران خان صاحب کی گھڑی بیچنے کی داستان بھی کچھ اسی سے جڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو کچھ فرما رہے تھے کہ یہ گھڑی کے اوپر وہ عمر فاروق اور جیو پر کیا ہے شاہ زیب خان زادہ کا جو پروگرام ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ جھوٹ ہے. اب وہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ لگتا تو یہ ہے کہ وہ خاموش ہو گئے ہیں یعنی اس ملزم کی طرح, اور انہوں نے کہا کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی. اب عمران خان صاحب خود ہی کھول کھول کر سب کچھ بیان کر رہے ہیں. تو یوں ہمیں اندازہ ہوا کہ آج 2022 میں بھی پاکستان میں سب کے سب کھوٹے سکے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں کہ کسی ریاست اور کسی ملک کی عزت اور وقار کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے وہ گھڑی بیچ دی تو انہوں نے کیا بیچا؟ انہوں نے اپنی عزت بیچی, اپنی گھڑی بیچی, خود کو لیلام کیا, گھڑی کو لیلام کیا, یا پاکستان کی عزت و آبرو کو لیلام کر دی. آپ کسی سے کوئی بھی گفٹ لیتے ہیں تو آپ اس سے یہ نہیں کرتے جو یہ ہوا ہے. اس کے اور بہت سارے دنیا میں طریقے ہیں. آپ اپنے ملک سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہماری قوم کو تحفے دیے گئے ہیں, ہم ان کی آپ کے سامنے آکشن کرتے ہیں. ان میں سے کون سا ایسا درد دل رکھنے والا ملک کا چاہنے والا ہے جو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت دے کے اس تحفے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ لے, نہ کہ اس کو بازار میں ایک بازاری چیز کی طرح بیچتا رہے. تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ پیسے دے کے ایک سائن شدہ بیٹ, لوگ ایک سائن شدہ شرٹ, ایک سائن شدہ کیپ, اس کے لوگ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں. یہ تو خیر بہت ہی قیمتی تحائف ہیں جو کہ پاکستان کو دیے گئے, لیکن عمران خان صاحب کو اس کو بیچنے کا کسی طرح ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. وہ اپنے پاس رکھ لیتے, ہمیں اس کا دکھ نہ ہوتا, بھلے فری میں رکھ لیتے, لیکن جس طرح سے انہوں نے بیچی انہوں نے پاکستان کی عزت نیلام کر دی. اب اس کے ساتھ ایک چھوٹی جڑی ہوئی بات یہ کہ عمران خان صاحب کو لے کر اسٹیبلشمنٹ ہے. تو بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عزت کو نیلام کرنے کا طریقہ عمران خان کے ذریعے ڈھونڈا, جیسا عمران خان نے میڈم گوگی کے ذریعے اور گجر کے ذریعے ان تحفوں کو باہر بیچنے کی کوشش کی, جیسا کہ ہمیں خبروں میں اور مختلف شوز میں سنائی اور دکھائی دے رہا اور سمجھ بھی آ رہا. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سمری جو کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اس کو روکے ہوئے, تو لگتا یہ ہے کہ ادھر سے سمری جی ایچ کیو سے آؤٹ ہوگی تو ادھر سے عمران خان صاحب کو وہ آنکھ مار کے نا کہ چل ہوں تو اسلام آباد انٹر ہو جائے. تو بس یہ اس طرح کا کھیل ہے کیونکہ سب کھوٹے سکے ہیں. نواز شریف صاحب نے بہت پہلے آصف علی زرداری کے بارے میں بہت کچھ کہا جس سے وہ بہت بدنام ہوئے. ان کو نہ جانے کن کے ناموں سے بلایا گیا, جیسے بلاول کو شیخ رشید اور عمران خان صاحب کیا ہے وہ فیمنن انداز میں مخاطب کرتے, تو عمران خان صاحب کے بچوں کی ابھی تک اردو ہمیں سنائی نہیں دی.
وہ آئے ہوئے ہیں نا، ان کی اردو بھی ہمیں ذرا سنا دیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو ان کی اردو تا ہے یا تی ہے. وہ پاکستان یعنی بیٹا آیا ہے یا بیٹا آئی ہے، تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ دوسروں پر طعن زنی کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آپ پر آ کے اسی طرح سے لگتی ہے. بہرکیف یہ تو ایک ضمنی بات ہوگی. اب عمران خان صاحب اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے ساتھ مل ملا کے جو کھیل کھیلتے رہے، تو یہ نواز شریف صاحب اتنے عرصے تک آصف علی زرداری کے اوپر بہت الزامات لگاتے رہے، جس سے آصف علی زرداری بہت بدنام ہو. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں 10-12 سالوں میں جو کچھ پاکستان میں آشکار ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری تو بالکل بے قصور اور بالکل پاک صاف ہے. کیونکہ جو کرپشن کے قصے ہمارے نواز شریف صاحب کے آئے، شہباز شریف صاحب کے آئے اور ان کے فیملی کے آئے، یا پھر اب جو عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کے کہہ لیں کہ پورے کے پورے ہی انہوں نے ہر ایک چیز ہی بازار میں بیچ دی، تو آصف علی زرداری تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان پر خام خواہ یہ الزام لگائے گئے. اس شخص نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو بس ذرا سوچئے کہ ہم کس طرح کا ملک ہیں اور یہاں کس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو کہا یہی جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کولوں کی دلالی میں منہ کالا کیا، عمران خان صاحب نے توشہ خانے کے کام میں منہ کالا کیا، اور نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر منہ کالا کیا. سمجھ یہ رہے تھے کہ یہ کسی اور کا یعنی آصف علی زرداری کا منہ کالا کر رہے ہیں، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے انہی کی داستانیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں. تو ذرا سوچئے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.